إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک، مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور غوث اعظم ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر مصطفیٰ مقتدی و پیشوا امت مسلمہ کے رہنما، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت موسم کا بدل کر آنا ہے۔ کبھی موسم بہار، کبھی موسم خزاں، کبھی موسم گرما، کبھی موسم سرما، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، موسم گرما اپنے عروج پر ہے اور گرمی اپنا پورا اثر و رسوخ دکھا رہی ہے۔ آخر یہ گرمی اور اتنی سردی، ان کی یہ شدت آتی کیوں ہے؟ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشتکت النار الى ربها یا رب اکل بعضی بعضا۔ جہنم کی آگ نے اللہ کے سامنے شکوہ کیا، اے اللہ، میرے اندر اس قدر شدت سے گرمی ہو چکی ہے کہ اب میرا پاس ہی پاس کو کھانے لگا ہے۔ فاستأذن لها بنفسین، اللہ نے اس کو سال کے اندر 2 سانس لینے کی اجازت دی، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف۔ ایک سانس جب وہ لیتی ہے تو خوب گرمی آتی ہے، اور ایک سانس جب وہ لیتی ہے تو خوب سردی آتی ہے۔ جہنم کے اندر 2 طرح کا عذاب ہے، ٹھنڈ کا عذاب بھی ہے اور گرمی کا عذاب بھی ہے۔ فَأَمَّا مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، یہ جو گرمی اور سردی کی شدت کا موسم ہے، یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات واضح فرما دی۔ تو آج کل جو یہ گرمی کا شدت کا موسم ہے،
یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ اور جب یہ گرمی کا موسم آتا ہے تو ہم لوگ اس گرمی سے بچاؤ کے لیے کئی ایک انتظامات کرتے ہیں۔ اپنے بدن کو گرمی سے بچانے کے لیے ٹھنڈے لباس کا انتظام، ٹھنڈے مشروبات کا انتظام، سائے دار جگہوں کا انتظام، پنکھے، اے سی اور کولر کا انتظام، ٹھنڈی غذاؤں کا انتظام۔ گویا انسان اپنے آپ کو گرمی سے بچانے کے لیے کئی ایک انتظامات کرتا ہے۔ وہ گرمی کہ جب سورج ابھی لاکھوں میل فاصلے پر ہے، دور ہے، اور یہاں پر چھتیں موجود ہیں، اور یہ آخرت کی گرمی سے تقریباً 69 گنا کم ہے۔ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، آج جب ہم گرمی کا موسم آتا ہے تو اپنے نفس کو بچانے کے لیے ہم کئی ایک طریقے اختیار کرتے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے، انسان کے بدن پر لباس نہ ہو، قدموں میں جوتا نہ ہو، آسمان پہ چھت نہ ہو، اور انسان کو سائے کے لیے کوئی جگہ نہ ملے۔ ایسے عالم میں اس گرمی سے بچنے کے لیے بھی ہمیں انتظام کرنا ہوگا۔ اس آخرت کی گرمی سے بچنے کے لیے بھی ہمیں کچھ اسباب اور ذرائع تیار کرنا ہوں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کی گرمی سے بھی بچا لے، آخرت کی گرمی سے بھی محفوظ فرمائے۔ اس جہنم کی گرمی اور میدان حشر کی گرمی سے بچنے کے لیے بھی کئی ایک ذرائع شریعت اسلامیہ نے ہمیں بتلائے ہیں، ان میں سے صرف ایک کا تذکرہ آج آپ احباب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ لوگوں کو پانی پلانا ہے، مشروبات کا انتظام کرنا ہے۔ آج اس گرمی کے اندر ہر انسان کو دوسرے بھائی کے ساتھ یہ خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، لوگوں کے لیے پانی پلانے کا انتظام ہونا چاہیے۔ یہ یقیناً پانی پلانا ایک بہت بڑا صدقہ اور انسان کی آخرت کے نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کائنات علیہ السلام سے پوچھا گیا، سعد بن ابی وقاص بھی روایت بیان کرتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا ای الصدقۃ افضل، اللہ کے نبی سب سے بہترین صدقہ، افضل ترین صدقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا الماء، لوگوں کو پانی پلانا یہ سب سے افضل ترین صدقہ ہے، جس کا آج مجھے اور آپ احباب کے پاس موقع ہے۔ ہم یہ صدقہ دنیا کے اندر کریں، اللہ کے بندوں کو پانی پلائیں، کل قیامت کے دن اللہ ہمیں اپنے ٹھنڈے مشروبات پلائے گا انشاءاللہ۔ تو ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ پانی پلانا ایک صدقہ جاریہ ہے، انسان کی وفات کے بعد بھی اس کا ثواب انسان کو ملتا ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سبع یجری للعبد اجرہن من بعد موتہ وہو فی قبرہ، کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر میں یہ دفن ہوتا ہے، اس کی موت کے بعد بھی 7 قسم کے اجر اس کے لیے جاری رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک انسان کا یہ پانی پلانا ہے، یا نہر کو کھدوا کر لوگوں کے نام وقف کر دینا، یا کوئی کنواں کھدوا کر لوگوں کے لیے اس پانی کو وقف کر دینا۔ یہ چیز انسان کی موت کے بعد بھی جب تک لوگ اس کے پانی سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اللہ رب العالمین اس کے لیے صدقہ جاریہ کا انتظام کرتے رہیں گے۔ تو ہمیں یہ انتظام کرنا ہے۔ آج اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، ہمارے پاس پانی وافر ہے۔ ایسے علاقے جہاں پر پانی کی قلت ہے، جو بیچارے پانی کو ترستے ہیں، ہمیں چاہیے انتظام کرے ایسے علاقوں میں، وہاں پر پانی کے کنویں کھدوائیں اور ان کے لیے وقف کریں۔ اللہ رب العالمین آپ کو اس کا بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرات، یہ پانی پلانا مشہور و معروف روایات ہیں، انسان کے لیے مغفرت کا سبب بنتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں ایک شخص ایک جگہ سے گزر رہا تھا، اس کو شدت کی پیاس لگی اور اس کے پاس ایک کنواں تھا،
کنویں کے اندر جاتا ہے، پانی پیتا ہے، باہر نکلتا ہے، اپنی پیاس بجھاتا ہے، پھر اچانک سے دیکھتا ہے پاس یہ کتا ہے، اس کو بھی خوب پیاس لگی ہے، پیاس کی وجہ سے وہ کیچڑ کو چاٹ رہا ہے۔ اس شخص کے ذہن میں خیال آیا کہ جس طرح ابھی مجھے پیاس لگی تھی اس کتے کو بھی پیاس لگی ہوگی، وہ کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ یہی جذبہ لے کر اس کو پانی پلانے کا سوچ کر یہ دوبارہ کنویں میں جاتا ہے، اپنے موزے کے اندر پانی بھر کے لاتا ہے، اس کے منہ میں ڈالتا ہے، پانی پلاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کو یہ عمل اس کا پسند آیا، رب ذوالجلال نے اس کو سارے گناہوں سے معاف فرما دیا۔ اور اسی طرح مشہور و معروف کہ وہ ایک عورت تھی، اس نے بھی ایسے ایک کتے کو پانی پلایا، پیاسے کو، اللہ نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ اور تابعین بیان کیا کرتے تھے، امام قرطبی نے اپنی تفسیر قرطبی کے اندر یہ بات نقل کی ہے کہ تابعین کہا کرتے تھے کہ جس شخص کے گناہ زیادہ ہو جائے، من کثرت ذنوبہ فعلیہ یسقی الماء وقد غفر اللہ ذنوب الذی سقى القلب فکیف بمن سقى رجلا مؤمنا موحدا۔ جس انسان کے گناہ زیادہ ہو جائے اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو پانی پلایا کرے۔ جب رب ذوالجلال نے ایک انسان کو کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے معاف کر دیا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان کو پانی پلائے، پھر وہ مسلمان ہو، پھر وہ توحید پرست ہو، اس اللہ کے بندے کو پانی پلائے اور اللہ اس کو معاف نہ فرمائے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ یہ بہترین صدقے کا انتظام کرنا چاہیے، اور آج کل یہ میرے اور آپ کے پاس وقت موجود ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے پانی کے لیے کھلا انتظام کرنا چاہیے۔ مساجد میں، مدارس میں، سڑکوں میں، چوک و چوراہوں میں، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے، ان سب کے لیے انتظام کرنا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی کیا چوپایوں کو، جانوروں کو پانی پلانے کے بھی ثواب ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں، جانوروں کو بھی جو انسان پانی پلائے گا اس کے لیے بھی ثواب ہے، پرندوں کے لیے بھی ثواب ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے اس کا اہتمام کرے۔ یہ پانی پلانا ایک عظیم صدقہ ہے، یہ زندہ انسانوں کے لیے بھی صدقہ ہے، یہ فوت شدگان کے لیے بھی صدقہ ہے۔ اگر کسی کا کوئی عزیز، کوئی قریبی، کوئی محبوب اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اگر وہ ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ کرنا چاہتا ہے، وہ بھی لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کرے، اللہ اس کو بھی اجر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی ان ام سعد ماتت فأی الصدقۃ افضل، اللہ کے نبی آپ کا صحابی سعد آپ کے سامنے کھڑا ہے، میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی، میں اپنی ماں سے خیر خواہی کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میری ماں قبر میں ہو، رب ذوالجلال اس کے درجات کو بلند و بالا کر دے، میری ماں کو اللہ اجر و ثواب عطا فرما دے۔ فأی الصدقۃ افضل، میری ماں کے لیے بہترین صدقہ جاریہ کیا ہو سکتا ہے؟ کائنات کے امام نے فرمایا الماء، میرے ساتھ اگر اپنی ماں کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے تو پانی سب سے بہترین صدقہ ہے۔ اپنے ماں کے لیے، اپنے ماں کے نام پر پانی کا انتظام کر، امت مسلمہ کے نام پر وقف کر۔ فحفر بئرا فقال هذه لأم سعد، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کنواں کھدوایا اور اس کو اپنی ماں کے نام پہ کیا اور لوگوں میں اعلان کر دیا هذه لأم سعد، یہ ام سعد کے نام پر ہے اور لوگوں کے لیے وقف ہے، لوگ اس سے پانی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جو نبی کائنات علیہ السلام نے اس پانی کو فوت شدگان کے لیے بھی بہترین صدقہ قرار دیا ہے۔ آج اگر والدین زندہ ہیں پھر بھی ان کے نام پہ کرے، اگر اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ان کے درجات کو بلندی کے لیے، ان کے ساتھ خیر خواہی کے لیے، ان کے اندر اللہ رب العالمین کے انعامات کے اضافے کے لیے
آپ امت کے لیے یہ پانی کا انتظام کریں، مساجد میں کولر لگوائیں، طلباء پڑھتے ہیں، عوام الناس آتے ہیں، جمعہ کے اندر ان عوام الناس آتی ہے، جہاں پر کولر کا انتظام کیا جائے، مساجد کے باہر مدارس میں عوام کے لیے، چوکوں میں، چوراہوں میں، گھروں کی چھتوں پہ پرندوں کے لیے اور اسی طرح جانوروں کے لیے اس بات کا خصوصی خیال رکھیں۔ دیکھنے کو یہ معمولی سی چیز ہے، اللہ کی نگاہ میں یہ بہت بڑی چیز ہے، اس لیے ہر انسان اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ اور جو شخص پانی موجود ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص اس سے مانگ لے نہیں دیتا، ایسے شخص کے لیے بہت بڑا اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہے، گناہ بھی ہے۔ انسان کل قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا، اللہ رب العالمین ایسے انسان سے شکوہ کریں گے، یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی، اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی ہی نہیں پلایا۔ وہ کہے گا یا رب کیف استسقیک وانت رب العالمین، اے اللہ تو رب العالمین ہے، میں انسان آپ کا بندہ ہونے کے باوجود کیسے آپ کو پانی پلا سکتا تھا؟ اللہ رب العالمین کہیں گے استسقاک عبدک فلان، میرے بندے نے تجھ سے پانی مانگا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا، فلم تسقہ، تو نے اسے پانی نہیں پلایا۔ اما انک لو سقیتہ وجدت ذلک عندی، ہاں اگر دنیا کے اندر تو میرے اس بندے کو پانی پلا دیتا جس کو پیاس لگی تھی، جو تیرے در پہ آیا تھا، تجھ سے پانی مانگا تھا، تیرے پاس پانی موجود تھا، تو نے انکار کر دیا، اگر تو اسے پانی پلاتا آج اللہ کی عدالت میں تجھے اس کا اجر و ثواب دیا جاتا۔ اے ابن آدم میرے بندے نے مانگا، میرے نام پہ مانگا، گویا رب نے مانگا، میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی ہی نہیں پلایا۔ یہ اللہ انسان سے شکوہ کریں گے، کتنی ندامت اور حسرت کی بات ہوگی جب رب کے سامنے کھڑا ہو، اللہ انسان سے ایسا شکوہ کرتے، شرمندگی کی بات ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں آج کھلے دل سے بھائیوں کے لیے پانی کا انتظام کریں، کہیں کل قیامت کے دن ایسی ندامت کا اور ایسے شکوے کا سامنا نہ کرنا پڑے، بلکہ آپ خوشی سے کہیں میں نے لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کیا ہے، انشاءاللہ اجر و ثواب اللہ سے لینا ہے۔ دنیا والوں سے جزاک اللہ شکریہ اور یہ جملے سننے کے لیے نہیں، دنیا والوں سے جزا اور یہ اس طرح کے جملے سننے کے لیے نہیں، میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کو پانی پلایا ہے اور میں اللہ سے اجر و ثواب لوں گا۔ اس انسان کو اس بات کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اگر یہ انسان پانی ہونے کے باوجود لوگوں کو پانی نہیں پلاتا، اس کے لیے بڑی سخت وعید آئی ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ولا ينظر إليهم۔ تین قسم کے افراد ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ قیامت کے دن بات ہی نہیں کریں گے، اللہ بات کرنا پسند نہیں کریں گے، مجھے تجھ سے کلام کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھنا گوارا نہیں کرے۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ ان کو گناہوں سے پاک ہی نہیں کریں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کتنی بڑی ندامت کی بات ہے، اللہ دیکھے ہی نہ، اللہ بات ہی نہ کرے، اللہ گناہوں سے بات ہی نہ کرے، دردناک عذاب ہو۔ کون وہ شخص ہے؟ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے پاس اضافی پانی موجود ہو اور اس کا کوئی دوسرا بھائی اس سے پانی مانگ لے اور یہ حضرت صاحب انکار کر دے، اپنے بھائی کو پانی نہ دے، اس کے لیے اللہ کا اتنا بڑا انسان کے لیے گناہ شمار ہے، عذاب ہے، اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ اور اللہ رب العالمین قیامت والے دن کہیں گے فَيَقُولُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے
اللہ اس دن کہیں گے آج میں بھی اپنا فضل تم سے روک لیتا ہوں، جس طرح تم نے دنیا کے اندر اپنا اضافی مال پانی لوگوں سے روک لیا تھا، جس پانی میں انہیں بنایا بھی نہیں تھا، وہ پانی تم نے جاری نہیں کیا تھا، تیرے پاس اضافی تھا، میرے بندے نے تجھ سے مانگا تو انہیں نہیں دیا، آج میں رب تجھ سے اپنے فضل کو روک لیتا ہوں، اپنے انعام اپنے رحمت کو روک لیتا ہوں، کہ دنیا کے اندر تو میرے بندوں کے ساتھ یہ ضرور کرتا رہا۔ کتنی بڑی بات ہے، اگر انسان پانی پلائے اتنا اجر، اور اگر کوئی روک لے دروازے بند کر دے نہ دے کتنا بڑا گناہ اور سزا ہے۔ اس لیے حضرات اس بات کا اہتمام کرنا ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ پانی لوگوں کو پلایا جائے، اور اپنے اوپر لوگوں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ جنگ یرموک کے اندر بھی ایک صحابی فرماتے ہیں میں اپنے چچا زاد بھائی کے لیے پانی لے کر گیا، میرے ہاتھ میں مشکیزہ تھا اور پانی پلانے والا برتن بھی میرے ہاتھ میں موجود تھا، میں بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا اپنے بھائی کی طرف گیا کہ شاید وہ ابھی زندہ ہو، سانسیں لے رہا ہو، میدان جنگ میں اس کو زخم پہنچے ہیں، اور میں اپنے بھائی کے پاس پہنچا، وہ زمین پہ لیٹا، منہ تو حیات کی مکش میں ہے، سستیاں لے رہا ہے، ابھی سانس چل رہے، میں اپنے بھائی کے پاس پہنچا، اس سے پوچھا پانی پینا؟ اس نے کہا ہاں پینا۔ میں اس کے لیے پانی ڈالنے لگا، کتنے ہی دیر میں ایک اور صحابی کی آواز آئی، اس کے کراہنے کی آواز آئی، میرے بھائی نے اشارہ کیا مجھ سے پہلے اس کو دیا جائے۔ میں اس کے پاس پہنچا، جب اس کے لیے پانی ڈالنے لگا ایک اور صحابی کی آواز آئی، اس نے اشارہ کیا اس کو دیا جائے۔ میں اس تیسرے صحابی کے پاس پہنچا، جب وہاں تک پہنچا تو وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، واپس پلٹ کے دوسرے کے پاس آیا، وہ بھی اس دنیا پانی سے رخصت ہو گیا، پھر تیسرے کے پاس آیا، وہ بھی اپنے رب کے پاس جا پہنچا۔ یہ صحابہ کا طرز عمل ہے کہ زندگی موت کی کشمکش میں ہے، پانی کی شدت سے طلب ہے، لیکن اپنے بھائی کو دیکھا تو اس کو ضرورت ہے، اس کے لیے انتظام کر دیا۔ تو میرے بھائیو آج میرے لیے آپ کے لیے بھی یہی سبق ہے، یہی شریعت کا پیغام ہے کہ آپ پانی کا انتظام کریں، اپنے آپ کے لیے اللہ کے راستے میں یہ نیکی کا اہتمام کریں، اپنے فوجدگان کی طرف سے کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرما دے، اور ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں کتنے دنوں سے سوچ رہا ہوں، یہ مسجد ہے، ساتھی آتے ہیں بیچارے گرمی سے آتے ہیں، پانی کا بھی انتظام کرنا ہو، چلو یار اچھے پانی کا انتظام ہونا چاہیے، کوئی بھائی ذمہ داری لے، ٹھنڈے مشروب کا انتظام ہو جانا چاہیے، ایک کولر بھر دینا چاہیے، کوئی ڈرم بھر جائے، کتنا خرچہ آ جائے گا، 2-4 ساتھی مل جائیں، یہ ظاہر ہوتے ہیں، اللہ کے مہمان ہوتے ہیں جو رب کے گھر میں آتے ہیں، اور اس پانی کے پلانے سے اگر کسی نے کتے کو پلایا وہ جنت میں چلا جائے، اللہ کے مہمانوں کو رب کے گھر میں آنے والوں کو اگر کوئی پلا دے گا تو کیا رب اس کو معاف فرمائے گا؟ ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، پانیوں کے لیے انتظام کرنا چاہیے، امت مسلمہ کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے، اور ان کے لیے اللہ کے رب العالمین سے اجر و ثواب کو امید رکھتے ہوئے اس نعمت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے والے سننے والے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اس دنیا کی گرمی کی شدت سے بھی محفوظ فرمائے، اور روز حشر میں میدان حشر کی گرمی کی شدت سے بھی محفوظ فرمائے، وہ گرمی جہاں پر سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے، بدن پر لباس نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، نفسا نفسی کا عالم ہے، ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی، بیٹا باپ کو بھول جائے گا، کوئی کسی کا وارث نہیں ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، اور اس وقت انسان پسینوں میں ڈوبا ہوا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناک تک، کوئی اپنی گردن تک، اور کوئی ایسا بد نصیب بھی ہوگا جو پورے کا پورا پسینوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور یہ پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہے، لیکن کچھ خوش نصیب وہاں پر ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ بھی نصیب کرے گا، کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جن کے اوپر قرآن کی صورتیں سایبان بن کے ان کے اوپر سایہ کر کے کھڑی ہوں گی، کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے
جن کو دنیا کے قیامت کے دن قبروں سے اٹھتے ہی جنت کی بشارتیں اور رب کا سایہ نصیب ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، یہ انسان کے اپنے اپنے نصیب اور اپنے اپنے محنت اور کوششیں ہیں۔ ہر انسان کو اپنے اپنے مطابق، اپنے وسعت کے مطابق کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سب کا کیا ہوا عمل قبول و منظور فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔